بل المصطلق کے غزوہ سے واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجروح خاطر ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا گھر تشریف لائے، چہرے پہ حزن و ملال کا تاثر جھلک رہا ہے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل کی دنیا پہ قیامت ٹوٹ گئی۔ تڑپ کر دوسرے رخ پہ آئیں، پھر سلام عرض کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھر پھیر لیا، اور حضور کا چہرہ پھرنا کوئی معمولی حادثہ تو نہیں دوستو، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر۔ ابو لہب اتنا حسین ہے کہ ماں نے شولو کا باپ کہہ دیا، نام تو عبد العزا تھا نا، لیکن ماں نے کہا میرا بیٹا کتنا حسین ہے، چہرے پہ شولے ٹپکتے ہیں، یہ تو ابو لہب ہے۔ لیکن محمد نے نگاہیں پھیر لی، ابو لہب جہنم کا ایندھن بن گیا، اور بلال حبشے کا سیاہ فام تھا، رحمت للعالمین کی نظر میں جچ گیا۔ فرش پہ چلتا ہے تو جوتے کی آواز عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے۔ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ افسردہ ہو کر اجازت لے کر اپنے باپ کے گھر آئیں، صدیق اکبر کے گھر آئیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ماں کو درد دل سناؤں گی، باپ کے سامنے آنسو بہاؤں گی، لیکن فرماتی ہیں گھر پہنچی تو ماں بھی آنسو میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا منافقین کا پراپگنڈا کیسے کیسے معصوموں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ فرماتی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے گھر کیا قیامت ٹوٹ گئی۔ یہ تو ام مستہ کی زبانی پتہ چلا کہ عائشہ کتنی بھولی ہے تو، تیرے خلاف تو مستقل محاذ بن چکا ہے، مستقل محاذ بن چکا ہے۔ تیری کردار کشی کے لیے لمبی چوڑی دلیلیں دی جا رہی ہیں، افسانے گھڑے جا رہے ہیں، کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ فرماتی ہے میں اس قدر متاثر ہوئی کہ بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی، گھر کے اس کونے میں چلی گئی مصلی اٹھا کر جہاں مکمل اندھیرا تھا، تنہائی تھی۔ ماں نے گھبرائی ہوئی بیٹی کو مصلی اٹھا کر جاتے دیکھا، سوچا کہیں جان سے نہ مار ڈالے خود کو، پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ عائشہ نے کہا چپ رہیے، گھبرائیے نہیں، ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں، اب اس کے دروازے پہ آنسو بہانے جا رہی ہوں جہاں آدم روتے ہیں، زکریا روتے ہیں، ابراہیم روتے ہیں، یونس روتے ہیں، اور سب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں۔ آج اس کے محبوب کی عائشہ بھی آنسو کا نذرانہ لے کر جا رہی ہے، اللہ کی عدالت میں اپیل کرنے جا رہی ہوں، میرے معبود میرے کردار کو کوئی اور جانے یا نہ جانے، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، افکار کو بھی جانتا ہے۔ یہاں عائشہ نے آنسو کی برسات میں اللہ کی عدالت میں اپیل کر دی، وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا، صحابہ کا اجلاس بلا رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرماتے ہیں بتاؤ کیا کروں، عائشہ کے معاملے میں رائے دو، کیا کروں؟ صحابہ رو رہے ہیں، کسی میں جرأت گفتار ہی نہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، سسکیاں سنائی دیتی ہیں، آہوں کی آواز آتی ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں بولو نا، عائشہ کے معاملے میں کیا کروں، لوگ ایسی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک آواز آئی اللہ کے رسول اگر عائشہ سے آپ زیادہ ہی کبیدہ خاطر ہیں، اگر آپ کا دل زیادہ دکھ گیا ہے تو آزاد کر دیجئے۔
نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، بس یہ آواز اٹھنی تھی کہ فاروق اعظم زارو قطار روتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے؟ پہلے یہ بتائیے کہ عائشہ کا رشتہ منتخب کرنے والا کون ہے؟ اس نسوانی پیکر کو آپ کے خانوادہ اقدس میں بھیجنے والا کون ہے؟ پہلے یہ ہمیں بتائیے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس کے لیے کون سا رشتہ منتخب کیا تھا؟ رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی، اللہ کے رسول کے خاموش کنارے نے، خاموش اشارے نے بلاغت کے دریا بہا دیے، فصاحت کے سمندر موجزن کر دیے۔ رسول کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی، فاروق کی تلوار نیام سے نکل آئی، عرض کیا اللہ کے رسول جس نے عائشہ کو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی کو ہے، عائشہ پر تنقید کرنے والوں کو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے، ان سے میری تلوار نمٹے گی، انہیں تو میں سمجھوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ مسکراہٹ چمک گئی، فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، جزاک اللہ، تو نے میرے دل کی گرانیاں دور کر دی، تو نے میرے ذہن کی گرانیاں دور کر دی، جزاک اللہ میرے عمر۔ بس فیصلہ وہیں سے ہوگا، اب میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم سب اللہ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ یہاں سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلامی انقلاب، شان صحابہ، شان صحابہ، مولانا عبد المجید شاہ ندیم، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، حضرت مولانا محمد ایوب جان بنوری، چترال کے غیور عوام، مجاہدین افغانستان، ہم سب اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں گے۔ میرے آقا یہاں سے اٹھے اور چترال کے روشن ضمیروں، جانتے ہو کہاں پہنچے؟ ایک گھر بڑا خوش نصیب ہے، ایک گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے، ساری کائنات رسول کے قدموں میں، اور رسول ابو بکر کے دروازے پر، صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت عائشہ کی غمزدہ ماں نے ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا من بالباب، کون ہے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ بس چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر، ہمیں کیوں ستاتے ہو، ہمیں کیوں تڑپاتے ہو، ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو۔ باہر سے کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی آواز بلند ہوئی، ابو بکر کے گھر والوں دروازہ کھولو نا، تمہارے دروازے پہ آسمان رسالت کا سراج منیر آیا ہے، عبداللہ کا یتیم آیا ہے، محمد عربی آئے ہیں، دوڑتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ دروازہ کھولا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ موجود پایا، عرض کیا اللہ کے رسول آپ، صبح صادق طلوع ہو گئی، شام غم کو سویرا مل گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتاؤ میری عائشہ کہاں ہے؟ عائشہ کہاں ہے؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنی والدہ اور اپنے آقا کے الفاظ سن رہی ہوں، میرے دل نے تقاضا کیا کہ اٹھوں اور دامن رسول سے چمٹ کر جی بھر کے رو لوں، سارے دل کا بوجھ اتار دوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روک لیے۔ کہاں جاتی ہو؟ جس کی عدالت میں اپیل کی ہے ذرا وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دو، اس کی عدالت کو چھوڑ کر یہ سچ ہے کہ آج تیرے در پہ تیرا محبوب آیا ہے، لیکن اس عدالت کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گی؟ ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول
میری بیٹی تو اسی دن سے آنسو میں ڈوب چکی ہے، بولتی بھی نہیں، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتی، مصلی پہ سجدے میں روتی رہتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، عرض فرمانے لگے عائشہ آج اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتی ہو کہو، سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا اشکو بسی و حزنی اللہ، آج میرا وہی حال ہے جو ابو یوسف کا تھا۔ فرماتی ہیں میرے غم و حزن کا یہ عالم کہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، ابو یوسف کہہ کر گزارا کیا۔ آقا میں آج کیا کہوں بھی تو لوگ نہیں مانیں گے، جو کچھ کہنا چاہتی تھی علیم بذات الصدور کو کہہ بیٹھی ہوں، اور اسی کے فیصلے کی انتظار کر رہی ہوں۔ وہ یوسف پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ موسیٰ پر الزام کی صفائی دینے والا ہے، وہ عیسیٰ پر حضرت مریم پر لگائے جانے والے الزام کی برات کرنے والا ہے۔ آج ابو بکر کی بیٹی بھی اسی کے دروازے پہ رو رہی ہے، میں نے جو کچھ کہنا تھا اسی کو کہہ بیٹھی ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دی تھی، عمر نے تیرا کیس اللہ کی عدالت میں بھیج دیا ہے، میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں۔ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ معلوم کب فیصلہ آئے گا، یہ تو معلوم ہی نہیں تھا مجھے کہ ہمیں میدان و ہمیں گو۔ حضور بیٹھے، چہرے پر وہ پسینے کی بوندیں چمکنے لگی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی، چادر اوڑھ لی اور جسد اطہر پر وہ کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کال مل گئی ہے، رابطہ قائم ہو گیا ہے، کانپتی ہوئی اٹھ بیٹھی، دیکھوں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ماں بھی قریب آ بیٹھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر وحی کی کیفیت طاری رہی، پھر حضور نے چہرہ اطہر سے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے چہرہ رسول کو پڑھا، اور رسول کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ضمیر نے مجھے بشارت دی، عائشہ مبارک ہو تو کیس جیت گئی، تیری شاہ میں غم ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم و حزن کے آثار غائب تھے، راحت و مسرت کا سویرا چمک رہا تھا۔ چادر ہٹاتے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارکباد دیتا ہوں، او صدیق کی بیٹی، تیرے مقدر کا کون مقابلہ کرے کہ موسیٰ پر الزام لگے تو ایک عورت وکیل صفائی بنتی ہے، یوسف پر الزام لگے تو ایک لڑکا وکیل صفائی بنتا ہے، مریم پر الزام لگے تو عیسیٰ بچہ وکیل صفائی بنتا ہے، لیکن ابو بکر کی بیٹی یہ تیرا مقدر ہے کہ جب منافقین نے تجھ پر تنقید کی تو خود رب العالمین وکیل صفائی بن گیا، خود رب نے تیرے کیس میں وکالت کی ہے۔ اور قرآن اترا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور میں حضرت شیخ الحدیث مدظلکم میں اسی موڑ پر کہا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حشر میں بھی وہ مجھے یہ سعادت بخشے کہ میں ام المومنین کے سامنے عرض کروں تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدا لم یزل کا
بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، اور شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی، رب نے وہی فیصلہ کیا جو عمر کے جذبات کا تقاضا تھا،